کو کون واپس لے کے آیا؟ تاریخ میں اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ہے بہادری کی، شجاعت کی اور قربانیوں کی۔ یہ دوبارہ کس طرح یہ پاکستان کا امن خراب ہو گیا، کس طرح کے پی دوبارہ دہشت گردوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ ہم نے فوری، قوی اور یعنی مناسب اقدامات نہ کیے تو خدا نخواستہ یہ پاکستان کے دوسرے علاقوں میں دوبارہ پھیل جائے گا۔ دہشت گردوں کو کون واپس لایا؟ کس نے کہا تھا یہ جہادی اور پاکستان کے دوست ہیں؟ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس میں نام لیے بغیر سوال، بولے دہشت گردی کا ناسور پھر سر اٹھا رہا ہے، فوری اقدامات نہ کیے تو یہ پورے ملک میں پھیل جائے گا۔ وزیر اعظم نے 10 سال میں کے پی کو دیے پیسوں کا بھی حساب مانگ لیا، کہا 2010 سے لے کر آج تک 417 ارب روپے دیے گئے، یہ روپے کہاں گئے، کہاں استعمال ہوئے؟ عمران خان کا ایک اور یو ٹرن، کالعدم ٹی ٹی پی کو پاکستان میں بسانے کے موقف سے مکر گئے، ذمہ داری سابقہ عسکری قیادت پر ڈال دی، کہا بطور وزیر اعظم ٹی ٹی پی کو پاکستان میں آباد کرنے کی اجازت نہیں دی۔ جنرل باجوہ اور فیض حمید نے تجویز دی کہ ٹی ٹی پی کے 20 سے 25 ہزار بندے قبائلی اضلاع میں آباد کرنے ہیں، میں نے کہا آپ لوگوں کو ٹھیک لگتا ہے تو فیصلہ کر لیں۔ دہشت گردوں سے کب تک ڈریں گے؟ مذاکرات کیوں کیے جا رہے ہیں؟ سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس، کہا آج دہشت گرد 2 بندے ماریں گے، کل کو 5 مار دیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ دہشت گردوں سے مذاکرات کرو، اس دوران ریاست کہاں ہے؟ جج نے دہشت گردی کے واقعے پر رپورٹ دی جسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا۔ ہمارے ایک جج کو مار دیا گیا، کسی کو پرواہ ہی نہیں، پتہ نہیں ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ بزدل دہشت گرد ناکام، جواں حوصلے ہمیشہ پاکستان کے نام۔ پشاور پولیس لائن میں ایک بار پھر اللہ اکبر کی صدائیں، عوام نے دھماکے سے متاثرہ مسجد کے بچ جانے والے حصے میں باجماعت نماز ادا کی۔ خودکش دھماکے میں شہداء کی تعداد 101 ہو گئی، مختلف ہسپتالوں میں زخمیوں کا علاج جاری۔ دھماکے کا مقدمہ بھی تھانہ سی ٹی ڈی میں درج کر لیا گیا۔ پانچ کے ٹولے نے ملک کو بے دردی سے لوٹا، کھوسا ہو ڈیم والا بابا، عمران خان یا اس کے 2 بیساکھیاں سب انجام کو پہنچ چکے۔ مریم نواز کا بہاولپور میں تنظیمی کنونشن سے دھواں دھار خطاب، بولے پی ٹی آئی کے کھلاڑیوں اور اناڑیوں نے 4 سال معیشت پر خودکش حملہ کیا۔ عمران خان نے اپنی کرسی ہلتی دیکھی تو آئی ایم ایف سے معاہدہ ہی پھاڑ ڈالا۔ جن حالات سے ملک گزرا، شکر کرنا چاہیے کہ پاکستان بچ گیا۔ امریکہ پر سازش کا الزام لگایا، پھر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لی۔ شاہد خاقان عباسی مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر کے عہدے سے مستعفی ہو گئے، کہا پارٹی عہدے سے استعفیٰ دیا، چھوڑ نہیں رہا۔ مریم نواز کو لیڈنگ رول دیا گیا، میرا یہاں ہونا مناسب نہیں تھا۔ نون لیگ میرا گھر ہے، 35 سال سے یہاں ہوں، یہاں سے سیدھا گھر جاؤں گا۔ فواد چودھری کی اڈیالہ جیل سے رہائی کے بعد بھی الیکشن کمیشن پر تنقید، کہا اپنے بیان پر قائم ہوں، الیکشن کمیشن نے غداری کی ایف آئی آر کرائی۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے فواد چودھری کو آئندہ ایسی گفتگو نہ کرنے کی بنیاد پر رہا کرنے کا حکم دیا تھا۔ ملک میں امن و امان اور معاشی صورتحال ٹھیک نہیں، موجودہ حالات میں الیکشن کی تاریخ نہیں دے سکتے، گورنر پنجاب اور خیبر پختونخوا کا الیکشن کی تاریخ دینے سے انکار۔ الیکشن کمیشن کے خط کا جواب دے دیا، کہا الیکشن کی تاریخ کے لیے تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت ضروری ہے، موجودہ صورتحال میں آرٹیکل 105 کی شق 3 کا اطلاق نہیں ہوتا۔ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا شہزاد خان بنگش کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ امداد اللہ بوسال چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا تعینات، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ تحریک انصاف کے بعد شیخ رشید کو بھی مایوسی، سپریم کورٹ نے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی تعیناتی کے خلاف درخواست پر اعتراضات عائد کر دیے۔ رجسٹرار آفس کا کہنا ہے درخواست میں غیر مناسب زبان کا استعمال کیا گیا۔ گزشتہ روز عدالت نے محسن نقوی کی تعیناتی کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست بھی اعتراض لگا کر واپس بھیج دی تھی۔
पंजाब के 15 बड़े हस्पतालों में पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम नाफिज करने का फैसला। मरबूत निज़ाम के तहत मरीजों का डाटा हर सरकारी हस्पताल में मुयस्सर होगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि मरीज की आमद, इलाज के आगाज, टेस्ट और प्रोसीजर पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर मौजूद होगी। बिजली मजीद ₹6.79 फी यूनिट तक महंगी करने की तैयारी। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करा दी। IMF वफ्द के साथ पावर डिवीजन हुक्काम की मुलाकात, सर्कुलर डेट के नए प्लान पर ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान स्टेट ऑयल का माली बहरान मजीद संगीन हो गया। पावर सेक्टर, PIA और दरामदी LNG की मजमूई वाजिबात 718 अरब रुपए हो गए। एक माह 10 रोज में दरामदी LNG के वाजिबात में 74 अरब रुपए का इजाफा। PSO ने मकामी रिफाइनरीज और दरामदात की मद में अरबों रुपए की अदायगी करना है। डीजल महंगा होने का असर। पाकिस्तान रेलवेज ने भी किरायों में 8% इजाफा कर दिया। इतलाक फौरी तौर पर हो गया। किराए में इजाफे का इतलाक ग्रीन लाइन एक्सप्रेस पर नहीं होगा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो अमरीका के दौरे पर चले गए। 2 फरवरी को अमरीकी सदर के दुआया नाश्ते में शिरकत करेंगे। सदर जो बाइडन से मुलाकात भी मुतवक्के। आला अमरीकी हुकाम से मुलाकातें भी शेड्यूल का हिस्सा। पाकिस्तान की मौजूदा मुआशी और सिक्योरिटी के मामलात पर बातचीत होगी। पंजाब में रेस्टोरेंट अब 10 की बजाय 11 बजे तक खुले रहेंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने रेस्टोरेंट्स खुला रखने का दौरानिया बढ़ा दिया। 12:30 बजे तक होम डिलीवरी की भी इजाजत होगी। स्मॉग के तदारुक केस की समाअत 3 फरवरी तक मुलतवी। सिंध हुकूमत का एक के बाद एक अवामी इकदाम। खवातीन के लिए कराची में पिंक बस सर्विस का आगाज। शर्मिला फारूकी ने खुद बस ड्राइव की। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन कहते हैं सिंध भर में खवातीन के लिए ट्रांसपोर्ट लाएंगे। जल्द पीपल्स बस सर्विस हैदराबाद और लाड़काना में भी शुरू करने का ऐलान। शाहिद आफरीदी PCB मैनेजमेंट कमेटी से मुस्ताफी। फैसले से मैनेजमेंट कमेटी को आगाह कर दिया। शाहिद आफरीदी ने अपनी मसरूफियात के बायस इस्तीफा दिया। अपनी फाउंडेशन को वक्त देना चाहते हैं। कप्तान बाबर आजम को 2 बड़े अवार्ड्स मिल गए। चेयरमैन PCB नजम सेठी ने बाबर आजम को सर गारफील्ड सोबर्स ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर की ट्रॉफी दी। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर की ट्रॉफी भी हवाले की गई। और उर्दू ज़बान के मुमताज़ अदीब और कॉलम निगार इंतज़ार हुसैन की 7वीं बरसी सितारा इम्तियाज़ समेत कई मुल्की और बैनुल-अक़वामी एज़ाज़ात से नवाजा गया। उनकी शोहरा आफाक तसानीफ में बस्ती, आगे समंदर है, शहर अफसोस, खाली पिंजरा और गली कूचे सरे फहरिस्त।